ویلکم ٹو سلسلہ ہدایت قرآن سنت اور اہل بیت علیہم السلام۔ آج ہم قرآن مجید کی ایک بہت ہی اہم سورہ ماعون پر کچھ بات چیت کریں گے۔ یہ آپ دیکھیں بظاہر چھوٹی سی سورہ ہے، لیکن اس کے معانی بہت گہرے ہیں، اور یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ ہمارا جو عقیدہ ہے، ہمارا ایمان، اس کا ہمارے روزمرہ کے جو کام ہیں، ہمارے جو سماجی رویے ہیں، ان سے کتنا گہرا تعلق ہے۔ تو اس سورہ کا نام ہے الماعون۔ یہ نام اس کی آخری آیت سے لیا گیا ہے۔ اس کا مطلب عام طور پر لیا جاتا ہے روزمرہ استعمال کی جو چھوٹی موٹی چیزیں ہوتی ہیں، یا نیکی، یا بعض نے کہا زکوٰۃ۔ زیادہ تر مفسرین کا خیال ہے کہ یہ مکی سورہ ہے، یعنی مکہ میں نازل ہوئی، وحی کے بالکل ابتدائی دور میں۔ اگرچہ کچھ آراء یہ بھی ہیں کہ یہ مدنی ہے، یا کچھ حصہ مکہ میں اور کچھ مدینہ میں نازل ہوا۔ کل 7 آیات ہیں اس میں، اور بنیادی طور پر یہ سورہ بات کرتی ہے روز جزا، یعنی قیامت اور حساب کتاب کا دن، اس کے انکار کے عملی نتائج پر۔ مطلب یہ بتاتی ہے کہ جو لوگ آخرت پر صحیح معنوں میں یقین نہیں رکھتے، ان کی زندگی میں، ان کے اعمال میں کون کون سی خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ چلیں پہلی آیت سے ہی آغاز کرتے ہیں۔ ارأیت الذی یکذب بالدین، ترجمہ ہے، کیا تو نے اس شخص کو دیکھا، یا یوں کہیں کہ بھلا دیکھو تو وہ شخص جو روز جزا کو جھٹلاتا ہے۔ یہاں یہ جو کہا گیا ارأیت، کیا تم نے دیکھا، تو یہ صرف آنکھ سے دیکھنا مراد نہیں ہے۔ اصل میں یہ دعوت غور و فکر کی، جاننے کی، پہچاننے کی۔ خطاب بظاہر تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے، لیکن دراصل ہر سننے والے سے، ہر پڑھنے والے سے کہا جا رہا ہے کہ ذرا غور تو کرو اس شخص کی حالت پر جو دین کو جھٹلاتا ہے۔ اور یہاں دین سے مراد، جیسا کہ قرآن میں دوسری جگہوں پر بھی آیا ہے، جیسے سورہ انفطار میں، سورہ 3 میں، اس سے مراد ہے جزا و سزا کا نظام، یعنی قیامت، یوم الحساب۔ تو آیت گویا پوچھ رہی ہے کہ کیا تم نے اس شخص کے کردار کو، اس کے اعمال کو دیکھا جو آخرت کے حساب کتاب کا انکار کرتا ہے؟ اور یہ انکار جو ہے، یہ صرف کوئی نظریاتی بات نہیں رہتی، نہیں، بلکہ اس کے اثرات انسان کی پوری زندگی پر، اس کے عمل پر پڑتے ہیں۔ اور آگے کی آیات اصل میں اسی کی وضاحت کر رہی ہیں۔ جی، یہ بات تو بہت اہم ہے۔ یعنی قرآن فوراً عقیدے کے انکار کو عملی زندگی کے رویوں سے جوڑ رہا ہے۔ تو گویا یہ صرف ایک سوچ کی بات نہیں، بلکہ انسان کا پورا وجود، اس کا اخلاق، سب کچھ اس سے متاثر ہوتا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تعلق اتنا براہ راست کیسے ہے؟ مطلب آخرت کے انکار کا پہلا عملی نتیجہ کیا نظر آتا ہے؟ بالکل بالکل، قرآن ہمیں یہی سمجھا رہا ہے۔ اور دیکھیں، اس کا پہلا عملی نتیجہ فوراً اگلی آیت میں بیان ہو گیا۔ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُ الْيَتِيمَ، ترجمہ، پس یہ وہی تو ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ یہ آیت شروع ہو رہی ہے فَذَلِكَ سے۔ یہاں جو فا ہے نا، یہ سبب بتا رہا ہے، یعنی چونکہ وہ دین کو، روز جزا کو جھٹلاتا ہے، اس لیے اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ اور یدو کا جو لفظ ہے دا، اس کا مطلب ہے بہت سختی سے دھکیلنا، بے عزتی سے دھتکارنا۔ اور یہ کوئی ایک آدھ بار کا عمل نہیں ہے۔ یدو فعل مضارع ہے، جو عربی میں استمرار، یعنی کسی کام کے مسلسل ہونے یا عادت بن جانے پر دلالت کرتا ہے۔ تو گویا یہ اس کی فطرت سی بن گئی ہے کہ وہ یتیم کے ساتھ یہ رویہ رکھتا ہے۔ یتیم، جو معاشرے میں سب سے کمزور سمجھا جاتا ہے، سب سے زیادہ شفقت کا حقدار، اس کے ساتھ یہ سلوک۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو آخرت کا منکر ہے، وہ سمجھتا ہے کہ بس یہی دنیا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی حساب لینے والا نہیں۔ وہ طاقتور ہے، یتیم کمزور ہے، تو بس وہ اس پر ظلم کرنے میں کوئی حرج نہیں سمجھتا۔ اور یہ دھتکارنا صرف کوئی جسمانی طور پر دھکا دینا ہی نہیں ہے، بلکہ اس کا حق نہ دینا، اس کی بے عزتی کرنا، جب وہ مدد مانگے تو اسے جھڑک دینا، یہ سب اس میں شامل ہے۔ یعنی آخرت کے انکار سے جو بے حسی پیدا ہوتی ہے، اس کا پہلا نشانہ معاشرے کا سب سے کمزور فرد، یتیم بنتا ہے۔ یہ تو واقعی دل ہلا دینے والی بات ہے۔ اور یقیناً یہ صرف یتیم تک تو نہیں رہتا ہوگا نا۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا، یہ بے حسی صرف یتیم تک نہیں رہتی۔ اگلی آیت اسی دائرے کو اور بڑھا دیتی ہے۔ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، ترجمہ، اور مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا۔ اب یہاں 2 باتیں ہیں غور کرنے کی۔ ایک تو یہ کہ وہ خود تو مسکین کو کھانا کھلاتا ہی نہیں ہے، اور دوسرا یہ کہ وہ دوسروں کو بھی اس کی ترغیب نہیں دیتا، شوق نہیں دلاتا۔ یہ جو لفظ ہے لا یحد، حز کا مطلب ہوتا ہے کسی کام کے لیے ابھارنا، شوق دلانا۔ تو مطلب یہ ہے کہ اس کے دل میں غریبوں، محتاجوں کے لیے کوئی ہمدردی کا جذبہ ہی نہیں ہے۔ نہ وہ خود کچھ کرتا ہے، نہ وہ یہ چاہتا ہے کہ معاشرے میں یہ خیر کا کام پھیلے۔
یہاں بھی فعل مضارع یحدو استعمال ہوا ہے جو اس کی مستقل عادت بتا رہا ہے۔ دوسری ایک دلچسپ بات مفسرین نے لکھی ہے، وہ یہ طعام المسکین کا لفظ ہے، یعنی مسکین کا کھانا۔ وہ کہتے ہیں کہ اطعام المسکین یعنی مسکین کو کھلانا بھی کہا جا سکتا تھا، لیکن طعام المسکین کہنے میں شاید یہ اشارہ ہے کہ یہ کھانا گویا مسکین کا حق ہے جو ان مالداروں کے مال میں موجود تھا۔ جیسے سورہ زاریات میں بھی ہے نا کہ ان کے مالوں میں سائل اور محروم کا حق تھا، لیکن جو روز جزا کا منکر ہے وہ نہ یہ حق خود ادا کرتا ہے نہ دوسروں کو اس کی طرف مائل کرتا ہے۔ اچھا، تو گویا پہلے یتیم کے ساتھ براہ راست سختی اور پھر مسکین کے حق سے نہ صرف خود غفلت برتنا بلکہ معاشرے کو بھی اس سے غافل رکھنے کی کوشش کرنا، یہ دونوں چیزیں تو براہ راست مخلوق کے ساتھ تعلق کی خرابی کو دکھا رہی ہیں۔ تو کیا اس کے بعد اب ذکر خدا سے تعلق کی طرف جائے گا؟ جی بالکل، اب رخ عبادات کی طرف مڑتا ہے، لیکن آپ دیکھیں گی کہ وہاں بھی اسی انکار آخرت کا اثر نظر آتا ہے۔ سنیے آیات 4 اور 5۔ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ۔ ترجمہ، پس تباہی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز سے غافل ہیں۔ یہ آیات تو ایک دم چونکا دیتی ہیں۔ فَوَيْلٌ یعنی ہلاکت، تباہی، سخت افسوس کن کے لیے؟ للمصلین، نمازیوں کے لیے۔ لیکن رکیے، سب نمازیوں کے لیے نہیں، بلکہ ان کے لیے جو عن صلاتہم ساہون ہیں۔ یہاں ساہون، ساؤ سے کا مطلب ہے غفلت برتنے والے، بھول جانے والے۔ اور اہم نقطہ یہ ہے کہ عن صلاتہم کہا گیا ہے، یعنی اپنی نماز سے غافل۔ یہ نہیں کہا فی صلاتہم یعنی اپنی نماز میں غافل۔ دیکھیے، نماز میں بھول چوک تو انسان سے ہو جاتی ہے، اس کا مسئلہ اور ہے، اس کے احکام الگ ہیں۔ لیکن نماز سے ہی غافل ہو جانا، اس کی قدر و قیمت نہ جاننا، اس کے اوقات کا خیال نہ رکھنا، اس کے ارکان و شرائط کی پرواہ نہ کرنا، اسے بس ایک بوجھ سمجھ کر ادا کرنا، یہ وہ غفلت ہے جس پر ویل کی، تباہی کی وعید سنائی جا رہی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو شاید نماز پڑھتے تو ہیں لیکن اس کی روح سے بالکل خالی ہیں، ان کی نماز بس ایک رسم بن کر رہ گئی ہے۔ کیوں؟ وجہ وہی ہے، اگر آخرت پر سچا یقین ہوتا، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا احساس ہوتا، تو نماز کے ساتھ یہ لاپرواہی، یہ غفلت، یہ ممکن ہی نہ تھی۔ امام علی علیہ السلام سے روایت بھی ہے، الخصال میں بھی ہے اور الوسائل الشیعہ میں بھی، کہ اللہ کے نزدیک نماز سے بڑھ کر کوئی عمل پسندیدہ نہیں ہے، تو دنیا کے کام تمہیں نماز کے اوقات سے غافل نہ کر دیں۔ اور فرمایا کہ اللہ نے ان لوگوں کی مذمت کی ہے جو نماز سے غافل رہتے ہیں، یعنی اس کے اوقات کو ضائع کرتے ہیں۔ تو آپ سوچیں کہ جو لوگ نماز سے ہی غافل ہیں ان کے لیے ویل ہے، تو جو سرے سے پڑھتے ہی نہیں ان کا کیا حال ہوگا؟ یہ تو واقعی بہت غور طلب بات ہے کہ ایک شخص جو بظاہر عبادت کر رہا ہے، نمازی کہلا رہا ہے، لیکن اگر اس کی عبادت روح سے خالی ہے، لاپرواہی پر مبنی ہے، تو اسے بھی عملی طور پر آخرت کے منکرین کی صف میں کھڑا کیا جا رہا ہے۔ یہ فرق بہت اہم ہے کہ نماز سے غفلت اور نماز میں غفلت۔ تو کیا اس غفلت کی کوئی مزید پہچان بھی بتائی گئی ہے؟ یہ کس قسم کی غفلت ہے؟ جی بالکل، اگلی آیت اسی غفلت کی ایک اور جہت کو کھولتی ہے، ان نمازیوں کا ایک اور وصف بیان کرتی ہے۔ الذین ہم یراؤن، ترجمہ، جو ریاکاری کرتے ہیں۔ یہ ان غافل نمازیوں کی ایک اور پہچان ہے۔ یراؤن یعنی وہ دکھاوا کرتے ہیں۔ ان کی نمازیں اور دوسرے نیک کام بھی اگر کرتے ہیں تو وہ اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہوتے، بلکہ لوگوں کو دکھانے کے لیے ہوتے ہیں، تاکہ لوگ کہیں کہ بھئی یہ بڑے نمازی ہیں، بڑے پرہیزگار ہیں، ان کی تعریف ہو یا انہیں کوئی دنیاوی فائدہ مل جائے۔ اور ریاکاری کی بھی بنیادی وجہ اگر آپ گہرائی میں جائیں تو وہی آخرت پر ایمان کی کمزوری ہے۔ اگر اللہ کی طرف سے ملنے والے اجر و ثواب پر پورا یقین ہو تو کوئی کیوں اللہ کی جزا چھوڑ کر ان فانی انسانوں کی تعریف و خوشنودی کے پیچھے بھاگے گا؟ احادیث میں تو ریاکاری کو شرک خفی کہا گیا ہے، یعنی چھپا ہوا شرک۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے زرارہ سے فرمایا، مفہوم یہ ہے کہ جو لوگوں کے دکھاوے کے لیے عمل کرے اس کا اجر بھی انہی لوگوں کے ذمے ہے۔ ہر ریاکاری شرک ہے، خالص اللہ کے لیے ہوتی۔ ریاکاری کو شرک قرار دینا، یہ تو اس کی سنگینی کو بہت ہی واضح کر دیتا ہے۔ گویا انسان اللہ کی عبادت میں بھی ایک طرح سے غیر اللہ کی خوشنودی کو شامل کر رہا ہے۔ یہ واقعی ایمان کی جڑوں کو کھوکھلا کرنے والی بات ہے۔
تو پہلے یتیم سے بدسلوکی ہوئی، پھر مسکین کا حق مارا گیا، پھر نماز سے غفلت، پھر اسی نماز میں ریاکاری۔ کیا اس سلسلے کی کوئی اور کڑی بھی باقی ہے؟ جی، آخری آیت اس تصویر کو مکمل کرتی ہے اور ان لوگوں کی جو معاشرتی بے حسی ہے نا، اس کی انتہا کو ظاہر کرتی ہے۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ 7 ترجمہ، اور معمولی ضرورت کی چیزیں بھی دینے سے گریز کرتے ہیں۔ یہ جو لفظ ہے الماعون، معان کا مطلب ہوتا ہے کوئی کم، تھوڑی چیز، تو اکثر مفسرین کے نزدیک اس سے مراد ہیں وہ روزمرہ کی گھریلو استعمال کی بالکل عام سی چیزیں جو پڑوسی اکثر ایک دوسرے سے عارضتاً یعنی وقتی استعمال کے لیے مانگ لیتے ہیں۔ جیسے پہلے زمانے میں ہوتا تھا، نمک مانگ لیا، پانی لے لیا، آگ جلانے کے لیے لے لی، کوئی برتن مانگ لیا، کوئی ہانڈی کلاڑی، اس طرح کی۔ اب آپ سوچیں، جو شخص اتنی معمولی، اتنی حقیر چیزیں دینے سے بھی انکار کر دے، وہ کس قدر بخیل، تنگ دل اور بے حس ہوگا۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن کے دینے سے انسان کا اپنا کچھ خاص کم نہیں ہوتا، لیکن دوسرے کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے۔ ان کو روکنا معاشرے میں ایک بے مروتی، خود غرضی کو ظاہر کرتا ہے۔ بعض مفسرین نے معاون سے مراد زکوٰۃ بھی لی ہے، کیونکہ زکوٰۃ بھی اصل مال کے مقابلے میں تھوڑی یا کم ہوتی ہے، تو زکوٰۃ نہ دینا بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک روایت میں معاون کی وضاحت اس طرح ملتی ہے: یہ وہ قرض ہے جو انسان دیتا ہے، وہ نیکی ہے جو کرتا ہے، اور وہ گھر کا سامان ہے جو عاریتاً دیتا ہے۔ ایک اور روایت میں آپ علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ اگر پڑوسی مانگی ہوئی چیز خراب کر دے یا توڑ دے تو پھر نہ دینے میں گناہ نہیں ہے۔ تو خلاصہ یہ کہ جو لوگ اتنی معمولی سی ہمدردی اور خیرخواہی سے بھی خالی ہیں، ان کے لیے بھی افسوس ہے۔ اور ان آیات کی ترتیب بھی بڑی معنی خیز ہے۔ دیکھیں، آیت 6 میں ریاکاری کا ذکر تھا، یعنی جو کام اللہ کے لیے کرنا تھا جیسے نماز، وہ مخلوق کو دکھانے کے لیے کر رہے ہیں۔ اور آیت 7 میں معاون روکنے کا ذکر ہے، یعنی جو کام مخلوق کی ہمدردی میں کرنا تھا، یہ چھوٹی موٹی مدد وہ ان سے روک رہے ہیں۔ تو گویا نہ خالق کا حق پہچانا نہ مخلوق کا۔ حدیث نبوی کا مفہوم ہے کہ جو اپنے پڑوسی سے معمولی ضرورت کی چیز روکتا ہے، اللہ قیامت کے دن اپنی خیر اس سے روک دے گا اور اسے اس کے حال پر چھوڑ دے گا، اور اس کا حال بہت برا ہوگا۔ یعنی بات تو عقیدے کے انکار سے شروع ہوئی تھی، اور انتہا یہ ہوئی کہ انسان روزمرہ کی چھوٹی چھوٹی نیکیوں اور ہمدردیوں سے بھی گیا گزرا ہو گیا۔ نمک، پانی جیسی چیز دینے سے انکار کرنا، یہ تو واقعی انسانی پستی کی ایک انتہا لگتی ہے۔ تو کیا آج کے دور میں بھی معاون کا یہی تصور ہے، یا اس کا دائرہ کچھ وسیع ہو سکتا ہے؟ جی، معاون کا تصور آج بھی اتنا ہی اہم ہے، اتنا ہی ریلیونٹ ہے، اور یہ صرف نمک، پانی، برتن تک ہی محدود نہیں ہے۔ بالکل۔ اس کا دائرہ آج کے حالات کے مطابق وسیع ہے۔ مثلا آپ کی پڑوسی کو کسی اوزار کی ضرورت ہے، تھوڑی دیر کے لیے وہ دے دینا معاون ہے۔ کسی کو ایمرجنسی میں تھوڑی سی رقم قرض دے دینا، کسی کو ضرورت کے وقت اپنی گاڑی میں لفٹ دے دینا، کسی کو کوئی مفید مشورہ دے دینا، اپنا علم یا کوئی ہنر کسی کے کام آ جائے وہ سکھا دینا، کسی کو ضرورت ہے تو انٹرنیٹ کا وائی فائی پاسورڈ تھوڑی دیر کے لیے شیئر کر دینا۔ یہ سب آج کے دور کے معاون کی مثالیں ہو سکتی ہیں۔ ہر وہ چھوٹی نیکی، مدد یا سہولت جو ہم دوسروں کو آسانی سے دے سکتے ہیں اور جس سے ہمارا کوئی بڑا نقصان نہیں ہوتا، وہ معاون میں شامل ہے۔ اور اسے بلا وجہ روکنا یہ آج بھی اتنا ہی قابل مذمت ہے جتنا پہلے تھا۔ بالکل۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ سورہ معاون ہمیں ایک طرح سے جھنجھوڑتی ہے کہ دیکھو، آخرت کا انکار انسان کو کہاں تک گرا دیتا ہے۔ یہ اسے یتیم پر ظلم کرنے والا بنا دیتا ہے، مسکین سے بے پرواہ کر دیتا ہے، نماز جیسی اہم عبادت سے غافل بنا دیتا ہے، اسی عبادت میں ریاکاری سکھا دیتا ہے، اور انتہائی بخیل و تنگ دل بنا دیتا ہے کہ وہ معمولی چیزیں بھی کسی کو دینے کا روادار نہیں رہتا۔ یہ سورہ ہمیں بتاتی ہے کہ سچا ایمان صرف زبان سے کہہ دینا نہیں ہے، بلکہ اس کا ثبوت ہمارے عمل سے، ہمارے اخلاق سے، اور خاص طور پر معاشرے کے جو کمزور لوگ ہیں ان کے ساتھ ہمارے رویے سے ملتا ہے۔ واقعی یہ سورہ عقیدے، عبادت اور معاشرتی اخلاق کے درمیان جو ایک لازمی رشتہ ہے، اسے بڑی خوبصورتی اور وضاحت سے بیان کرتی ہے۔ یہ صرف کچھ برائیوں کی لسٹ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک پوری نفسیاتی اور سماجی تصویر کشی ہے کہ کس طرح ایک بنیادی عقیدہ یعنی آخرت پر یقین، اس کی کمزوری یا اس کا نہ ہونا انسان کے پورے کردار کو کیسے متاثر کرتا ہے۔
ایمان اگر دل میں صحیح معنوں میں اتر جائے تو وہ پھر نماز میں خلوص بن کر بھی ظاہر ہوگا، یتیم کے سر پر شفقت کا ہاتھ بن کر بھی، مسکین کے لیے ہمدردی بن کر بھی، اور عام انسانوں کے لیے چھوٹی چھوٹی خیر خواہی یعنی معاون کی شکل میں بھی ضرور ظاہر ہوگا۔ اور آخر میں ہم سب کے لیے جو غور و فکر کا نقطہ ہے وہ شاید یہی ہے کہ ہم اپنے اندر آخرت کے احساس کو، اللہ کے سامنے جواب دہی کے یقین کو کیسے زندہ رکھیں، کیسے مضبوط کریں، تاکہ ہماری عبادات صرف رسمیں بند کر نہ رہ جائیں، ہمارے معاملات صرف دنیا داری نہ بن جائیں، اور ہم معاشرے کے لیے معاون یعنی خیر اور بھلائی کا ذریعہ بنیں، نہ کہ اسے روکنے والے۔ یہ سوچنے کی بات ہے کہ آخرت کا وہ یقین، وہ احساس ہماری روزمرہ کی زندگی کو، ہمارے چھوٹے چھوٹے فیصلوں کو عملی طور پر کتنا بدل سکتا ہے۔